للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله العظيم إن الله وملائكته الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول عزیزان محترم گرامی قدر حضرات اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عشرہ ذوالحجہ اپنے اختتام دے قریب ہے اج حاجی لوگ وقوف عرفات کر رہے ہیں۔ وقوف عرفات کا مطلب ہے اس مخصوص معین کردہ میدان دے اندر اج دے دن رکنا، اس نو کہندے ہیں وقوف، وقف کرنا، کھڑا ہونا، رکنا، وقوف عرفات۔ رسول اللہ سرکار نے فرمایا الحج فی العرفہ، حج دا رکن اعظم یعنی جدے اتے حج دی بنیاد ہے، جدا کوئی جرمانہ نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں، کوئی نعم البدل نہیں، یعنی اگر کوئی عرفات نہیں جا سکیا تو دی حج نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اور رکن رہ جائے تو اس کا کوئی ہرجانہ جرمانہ ہو کے دم وغیرہ تو اس کا کوئی نعم البدل ہے، لیکن اگر یہ دن گزر جائے اور بندہ وقوف عرفات نہ کرے تو حج نہیں۔ اس نو حج دا رکن اعظم تصور کیتا جاتا ہے، وقوف عرفات۔ او لوگ جو خوش نصیب نے جنہوں آج وقوف عرفات دا ساڑھے دن دے مطابق نہیں، سعودی عرب دے دن دے مطابق، کیونکہ ساڑھے کول دے آج 8 ہے نا، تو سعودی عرب دے اندر آج 9 ذوالحج ہے، اتھے آج وقوف عرفات۔ تو اللہ تعالیٰ دی رحمت اس میدان تے انج برس دیے کہ اگر کوئی بزرگ کہندے پرندہ بھی اس میدان چوٹتا ہویا لگ جائے اج دی تیاڑ تے اللہ تعالیٰ وہ دے اتے اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے، برس رہی۔ وقوف عرفات
اللہ میں بھی اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی سی حج دی، تو اس جگہ تے پھر عجیب جہا منظر ہوتا ہے، ایک عجیب جہا ماحول ہوتا ہے کہ ہر مخلوق اتنے ہوندی ہے اور حشر دا منظر ہوتا ہے، یہ لگتا ہے جی چھوٹا جہا حشر ہے، چھوٹا جہا حشر قائم ہوا ہے، حشر دے میدان دی ریہرسل ہے۔ اور ایک منظر بڑا عجیب میرے ذہن میں آ گیا، حالانکہ میرا ارادہ نہیں سی لیکن ذہن میں آ گیا کہ اتھے کھانا اور لنگر بہت ملتا ہے۔ آج دے دن سعودی یا لوگ حاجی بہت خیرات کرتے ہیں جڑے امیر ہوندے، پھر کچھ لوگ اتھے وہ خیرات کثرت نال ملن والی اپنی کتے والی احرام دی چادر لا کے وہ وچ بننا شروع کر دے۔ احرام دیا دو چادر ہوندی نا، کچھ ایسے اللہ والے بھی ہوندے ان کو اتلی احرام دی چادر لا کے تو دے وچوں جوس، دہی، مختلف فروٹ، نٹس، کاجو ہے جو ملتا ہے اس کو رکھ دے جاندے، پھر وہ گٹھڑی بنا لیں۔ معذرت نال انہاں میں زیادہ بندے پھر تو پتہ ہی ہے کتھوں دے ہوندے، وہ پھر گٹھڑی بنا لیں، مائیاں جھوڑے بھر لینیاں نے، مرد گٹھڑی بنا لیں دے، پھر وہ انتظار کر دیں بھئی اتھے فائر ہوندہ ہے توپ دا کہ ہن نکل جاؤ، عرفات چھوڑ دے، پھر وہ چھوڑ دیں تو پھر پیدل جانا ہوندہ ہے چونکہ میدان بہت بڑا ہے اور سفر لمبا ہوندہ ہے۔ پھر وہ جنہ گڈڑیاں رکھیاں ہوندیاں نا پہلا لوگاں کو بھی جدو لبدیاں انہیں لے کے پھر وہ تھک جاندے، پھر انہاں دا دل ہوندہ ہے کہ اس گٹھڑی چو کوئی ساڑھے کو لے لوے، وہ پھر پہلے گٹھڑی کھول دے تو انہاں لگتا ہے کہ اے چیزاں جڑیاں نے یہ دے دئیے تو باقی رکھ لیں، وہ پھر وہ چیزاں دین نے کوئی لیندہ ہے کوئی نہیں لیندہ، نہ لین تو پھر اتھی رکھ دیں فٹ پاتے اور پھر چل پہ دیں، تھوڑا جا اور چل دیں تو جس لئے اور گڑڑی بھاری لگ دی ہے پھر انہوں نے دل کرتا ہے کھول کے کچھ اور اوڑا کری، آخر کار وہ منظر ہوتا ہے کہ وہ صرف خود مسا ٹوٹتے پہ ہوندے اور وہ ہر چیز تھلے رکھ چکے ہوتے۔ یہ ہے مطلب انسان دا اندر دا ایک مطلب ایک وہی بھوک ہے کہ وہ اتھے جا کے مون دا نام نہیں بھی لیندی۔ عزیزو اللہ تعالیٰ دے خاص رحمتاں دا نزول ہو رہا ہوندہ ہے۔ میں دیکھا ہے کہ لوگ زارو قطار رو رہے ہوندے آہواں دا ایک سمندر ہوندہ ہے، اتھرواں دا سیلاب آیا ہوندہ ہے، ہر طرف بندے رو رہے ہوندے تے بندہ ویندہ ہے بھی انہاں بندیاں نے کی ہے کیوں رو رہے ہیں، اور وہ سارے بندے اپنے رب کو اپنے گناہاں دی بخشش مانگ رہے ہوندے۔ ایک بزرگ نے فضائل حج میں لکھیا ہے، فضائل حج میں یہ کتاب ہے فضائل حج کو علامہ زکریا نے ادھے لکھیا کہ ایک بزرگ نے حج تو اگلے دن میدان عرفات دا دورہ کیتا، اس ویکھیا کہ اتھے بلاواں بڑے بڑے جانور کتے سور خنزیر اس قسم دیا چیزاں اتھے بھریا پیا میدان کیوں بڑا تعجب کر دیں کہ یا اللہ اتنے پاک میدان اتنے پلید اور گندے جانور ایک ہی دے بلاواں لگیاں پھر تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل وچ القاء فرمایا کہ اے میرے بندے اے جڑے کل بندے آئے سن میرے کو تھے اپنے گناہ لے کے انہاں میرے کو کل اپنے گناہ دی معافی منگی ہے، میں انہاں دے گناہ اتھے ہی رکھ لینے تے انہاں نے پاک کر کے واپس بھیج دیتا ہے، اے انہاں دے گناہ نے جڑے تینوں نظر آ رہے حج نے انہاں نے ستھریاں کر دیتا ہے اور انہاں دیاں باطنی صورتاں جڑیاں انہاں دے اندر آئیاں وہ اتھے رہ گئیاں وہ پاک تے صاف ہو کے چلے گئے، کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا 3 چیزاں پہلے گناہ مٹا دیں دی، ہجرت پہلے گناہ مٹا دیں دی،
اسلام پہلے گناہ مٹا دیندہ، یعنی بندہ کافر تو مسلمان ہو جائے تھی اسلام ہو دے پہلے گناہ سارے مٹا دیندہ، ہجرت پہلے گناہ مٹا دیندی، اور حج میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحج تہدم ما کان قبلہ، حج پہلے سارے گناہ وانو ختم کر دیندی۔ جدو بندہ حج کر کے لگتا ہے نکلتا ہے ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ کوئی جھگڑا کوئی کسی قسم دی نافرمانی حج دے دوران نہیں کردا، تو رسول اللہ نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ واپس انج پلٹتا ہے جویں وہ دی ماں نے انہوں ہن پیدا کیتا ہے، بالکل صاف۔ رب تعالیٰ انہوں حج دے دوران ستھریاں کر دیتا۔ عزیزان محترم، تو ماشاءاللہ حج اور حج دا آخری رکن قربانی، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طریقہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم دی ملت نے الحمدللہ اسی بھی ملت ابراہیم امت محمد مصطفیٰ ہاں اور ملت ابراہیم۔ عزیزان محترم، چونکہ اہل اسلام دا تمام انبیاء تے ایمان ہے، مگر باقی انبیاء اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وچ ایک انفرادیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین اجے بھی امت محمد مصطفیٰ دے اندر بعد صورتان دے اندر جاری و ساری ہے۔ زیر ناف بال صاف کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، رسول اللہ دی ختنہ شدہ پیدا ہوئے سے، رسول اللہ مختون پیدا ہوئے نا، آپ دا ختنہ ہویا سی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت۔ اور جانور قربانی کرنا، حج، جو حج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے تو جاری ہے، اور ہر دور دے اندر حج جاری ہے، موقوف نہیں ہویا، حج جاری رہا ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس تو شروع فرمایا سی، مکے دے مشرکین نے اس دے اندر بڑیاں تبدیلیاں کر دی تھی۔ جدو میرے نبی پاک سرکار آئے تو آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، آؤ میں تمہیں سکھاؤں میرے دادا ابراہیم نے حج کیسے شروع فرمایا تھا۔ پھر رسول اللہ نے دوبارہ سکھایا حج، اور الحمدللہ رب العالمین رسول اللہ سرکار دی سنت دے مطابق حج اجے بھی جاری ہو ساری۔ عزیزان محترم، آخر صدیاں لنگ گئیاں نے، حضرت ابراہیم دی یاد اجے باقی اور قیامت تک باقی رہنی ہے۔ یہ دے وچ راز کی ہے؟ نبی تے سارے ہی سونے نے سبحان اللہ، ساڈا عقیدہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض لا نفرق بین احد من رسل، ہم تو رسولوں کی رسالت میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے مسلمان، لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں کی رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اللہ کے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو خصوصیت کیا حاصل ہے؟ سب سے زیادہ نبی حضرت ابراہیم کی پشت سے پیدا ہوئے۔ بھائی صاحب، اللہ دی وجہ بیان کی تھی قرآن میں، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا ہے، ایک بار نہیں کئی بار آزمایا ہے۔ یا اللہ پھر تیرا نبی پورا اتریا ہے؟ فرمایا أَتَمَّهُنَّ، ہاں میری ہر آزمائش تے جویں میں چاہا اونج میرا نبی پورا اتریا ہے۔ تو بھائی صاحب اے ذہن بہا لو، جنہ دیر تک تسی آزمائش تے پورا نہ اترو انعام نہیں ملدا۔
اسی آنے آزمائے بھی نہ جائیے، کھڑکائے بھی نہ جائیے، پرکھے بھی نہ جائیے، بس سیدھا انعام ہی دیتی جاؤ. تو ایسا تو نہیں ہوتا. امتحان تے ہوندہ ہے. جتنا بڑا عہدہ ملے گا اتنا بڑا امتحان ہوئے گا. سادہ مثال ہے، اس تو سادہ مثال میرے ذہن وچ کوئی نہیں، ورنہ وہ دیتا. اگر کوئی 5ویں کلاس دی ڈگری لینا چاہتا ہے تو امتحان بھی تے 5ویں دا ہی ہونا. تے جے کوئی آکھے بھائی امتحان میں 5ویں دا دینا تے ڈگری میں BA دی دیو، یعنی میں پیپر تے 5ویں دا دینا ہے لیکن ڈگری میں BA دی چاہیے، تو پھر BA دی نہیں ملی. BA دی ہونی ہے تے پھر امتحان بھی BA دا ہونا ہے. یعنی جتنا بڑا تسی رتبہ چاہندے ہو، جتنی بڑی انعام دی توقع رکھ دے ہو، اتنے بڑے امتحان دی توقع رکھو. اے نیچر دا رول ہے، اللہ دا قانون ہے، فطرت دا اصول ہے، جڑا کسے شعبے بھی نہیں بدلتا. اگر بدلے ہے تو غلط ہے. صحیح ادو ہی ہونا ہے جدو جتنا بڑا عہدہ چاہیے اتنا بڑا امتحان ہوگا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا ہے، ہم نے ابراہیم کو پرکھا ہے. ہم نے بیٹا نہیں دیا، ہم نے بیٹا نہیں دیا. عمر 100 سال ہو گئی بھئی، 100 سال ہو گئی نہیں دیا. اس نے شکوہ نہیں کیا. ہائے بھائی صاحب 100 سال عمر ہو جائے تو ہوئے بھی بندہ اللہ کا نبی تے مڑ پتر نہ دے تو یہ نہیں آکھیا بھئی نبیاں نے بھی نہیں دیندہ پیا، مالکہ کنہ نو دینے. یہ وہ راضی ہے تے راضی ہے. 100 سال تو بعد جے رب کرم فرمایا تے پتر دیتا ہے. بھائی صاحب آزمائش کی ہے، آزمائش ہے کہ اللہ فرمائے ابراہیم پیارے اپنے پتر نو لے لے تے اپنے گھر تو دور چھاڑیا. بھائی صاحب بندے کملے نے، وہ آندے نے یہ دیکھ راج کی ہے، یہ زیادتی نہیں پتر نو چھاڑیا ہونا. میں کہ بھائی صاحب یہ توڑا پتر نہیں، یہ توڑا پتر نہیں، یہ پتر اللہ دے ابراہیم نبی دا تے دادا ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ کریم دا اسماعیل علیہ السلام. یہ عام خاندان تے عام گھر نہیں. بہت گل لیے یہ قدرت دے راز نے، اور راز کھلنا ہے تو دیکھنا ہے. اللہ فرمایا ابراہیم بڑا پیارا ہی نا پتر، یا اللہ بڑا پیارا ہے. فرمایا جا اینو چھاڑیا فلسطین حضرت ابراہیم دی رہائشی اتھو چل پائے. ہن دسیا نے نا پتر تے بیوی سب او دے واسطے، او دا حکم ہویا چھوڑا. آئے ایک مشک پانی دی، ایک جوڑا کھجوراں دا. اے اپنی بیوی دیتا ہے تے جتھے ہن زمزم دا کھوہ ہے تے کعبہ شریف ہے ایتھے بہایا ہے تے فرمایا تسی ہن ایتھے رہنا ہے. اس ویلے بیوی نے دامن تھام لیا حضرت سیدہ حاجرہ نے، تو فرمان لگی یا اللہ دے نبی اتھے کیوں چھٹی جاندے ہو، کوئی میرا قصور ہے؟ فرمایا حاجرہ تیرا قصور نہیں، اللہ دا حکم ہے. فرمایا جب وہ دا حکم ہے تو پھر میں راضی ہوں. بھائی صاحب اللہ قرآن فرماتے ہیں جدو آپ پتر تے بیوین چھوڑ کے تے پہاڑ تے اولے ہوئے نا، مکہ ایک پیالے دی طرح سی، 4 چفیرے پہاڑ نے تے پچھلے سانے وادی سی جتھے کعبہ شریف. ہون تے پھر وہ پہاڑ گرا کے تے بلڈنگاں بنا دی دیاں پرانے دورے جیسا سی. تو جدو آپ پہاڑ دے اولے ہوئے نا تے ہاتھ اٹھائے، میں صدقے جاواں رب دے نبی تو فرماندے اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ میں اپنی اولاد نو اتھے چھوڑ رہا ہوں جتھے کوئی کھیتی نہیں ہوتی، غیر ذی زرع. تیرے پاک ذات دے حکم دے میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اے میرے اللہ ورزقہ من الثمرات وردک اہلہ من الثمرات. میرے مالکہ میں نن کچھ نہیں دیتا، روٹی نن تو دینی. بھائی صاحب سنیا جی. اور فرمایا کی فرمایا رزق پھلاں دا دئی
اللہ دے نبی نے دعا وچ ایک قید لائیے، صرف مطلق رزق نہیں آکھیا، فرمایا اتھوں دے رہن والےاں نوں فروٹ والا رزق دیں۔ میں کہنا ہوں نا اپنے بیلیاں نوں کہ تسی مکے جاؤ نا، اگر دنیا دا جیڑا فروٹ کسے دنیا دے کونے تے اگدا ہوئے تو مکے ملے گا، اگدا نہیں پر ملے گا۔ یعنی مکے وچ فروٹ تے اگدے ہی کوئی نہیں، قرآن کیوں کہہ رہے غیر ذی زرعین، اوتھے کوئی زراعت ہوندی ہی نہیں، بنجر پہاڑ نے فقط بس۔ لیکن دعا کی دیتی، یا اللہ پھلاں دا رزق دے، پھلاں دا رزق دے۔ جڑے عمرے تے حاجی جاندے نے تو پوچھیا جب کیلے تے تسی ایتھے بھی کھاندے ہو، پر جڈے وڈے وڈے کیلے تانوں مکے نظر آؤندے نے کسی اور جگہ تے بھی ویکھے؟ یقین کرو ایتھے بھی انار ہوندے نے، پر جڈا میٹھا انار اوتھے دیکھیدا ہے۔ اے تربوز تسی ایتھے ویندے کیوں؟ بڑے اچھے تربوز پاکستان دے، لیکن بھائی صاحب ایک چیز کی گنا، دنیا دا سب تو اچھا پھل اوتھے ملدا ہے۔ میں حرم شریف وچ بیٹھا، ایک سنگی ملن آیا، میں کئی باری سنگیاں گل سنائی، اس دے کولے کنو ہاڑ دے موسم کنو اس لیا کے اگے رکھے، اتفاقاً جڑا وہ کاٹن سی نا جندے پیکنگ ہوئی سی، وہ دے تے میری نظر پئی تو دے لکھیا میڈ ان پاکستان سرگودا، اگے پنڈ دا نام لکھیا مٹیلا، اس کاٹن دے اوتے مٹیلا لکھیا کہ مٹیلا ہرلاں دا، اوتھے کوئی فیکٹری ہے، اوتھے پیک ہویا ہے۔ میں سوچی پہ گیا، میں کیا واہ میرے مالکا، یہ تیرے پیارے دعا چا دین تے ہزاراں سال لگ گئے، دعا دا اثر ہے کہ اگیا تے مٹیلے پر دعا چھک کے نو ایتھے مکے لے آتا ہے۔ پھر رب والیاں دی دعا اچ اثر ہے کہ نہ بھائی؟ یہ کی اٹھے او میں دیکھیا تو میرے دل دے اندر سرشاری دی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یا اللہ بندے سمجھتے ہی نہیں تے قرآن دی آیتیں جو لکھیا وہ کتنا سچ ہے، اگیا کتھے تے مل کتھے رہا ہے، شاید کتھے اگیا ہے انہاں کو نہ ملتا ہوئے، اور یقیناً نہیں ملتا ہوئے، جتھے اگیا سی اتھے آڑج کتھے مل دے، لیکن اتھے جے بھی مل رہے ہیں۔ میرے مالک دا فرمان سی کہ میں اپنے پیاریاں دیاں دعاواں قبول کرنا، دعا منظور ہو گئی، دعا منظور ہو گئی، یا اللہ تیرے حوالے نے تے پھلاں دا رزق دے۔ ماں جی اوریو کھاندے رہے کھجوراں تے پانی پیندے رہے، ایک جوڑا کھجوراں دا سی وہ کنا کو دیر مک گیا۔ حضرت اسماعیل روئے، بچے کھانا نہ ملے تو روندے، دودھ خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھجوراں ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل روئے تے جتھے ہن زمزم دا کھوہ ہے نا، ماں جی اوراں اوتھے رکھیا، اللہ اکبر، ماں جی اوراں اوتھے رکھیا پتر نو تے اے نال صفا پہاڑی ہے، چھوٹی جی پہاڑی سی صفا، او دے اوتے چڑھے کہ میں ویکھاں پانی کدے ہے کہ نہیں، نظر ماری بھائی صاحب ہے بڑا بریک جہا مسئلہ ہے، اس نو سمجھنا، پانی نہ دسیا ادو ماں پانی نہیں ویکھے تے پتر کلا سی، ماں پتر نو بھی ویکھے، ذرا سمجھنا، پانی نظر نہ آیا تے سامنے ہی تھوڑے جے فاصلے تے مروا پہاڑی، دل وچ خیال آیا اس پہاڑی تے جا کے ویکھاں کہ متے اس پاسوں کو پانی نظر آوے، تے جدو صفا پہاڑی کو لتھیاں نہ تھلے تے نظر سی پتر آل، بھائی صاحب توجہ فرمان، نظر سی بیٹے آل، آپ ڈھونڈتے جاندے آئے جدو نشے میں اتریاں نا، اینج سی نا پہاڑیاں ایک ایتھے سی کہتے بھی سنٹر والی جگہ نیوی سی، جدو نیوی جگہ تے گئیاں نا تے پتر ہویا اولے، پتر نظر آنا بند ہو گیا، تے جدو پتر نہ دسیا تے ماں دے اندر جڑا پیار ہوندا ہے نا، اس پھر ٹوریا نہیں، ماں نو دوڑایا ہے، ماں اس جگہ تے دوڑیاں نے کہ چھیتی نال اپنے پتر نو ویکھا تے پانی بھی ویکھا، وہ جڑا درمیان دوڑنا سی نا پتر دے پیارے وہ مالک نو پسند آ گیا، اللہ نو وہ دوڑنا پسند آ گیا۔ اچھا بھائی دوڑ کے اتے گئیاں، پہلا پتر ویکھیا مڑ پانی ویکھیا نظر نہ آیا، اجے ہن جو ویکھ کے گئیاں سن کوئی نہیں، پھر خیال آیا پھر صفا پہاڑی تے جا کے ویکھا متے پانی نظر آ گیا،
تھلے اتریاں تے جدوں ہوئیاں تھلے نیواں تے پتر اولے ہویا پھر دوڑیاں اے 7 چکر لائے جدوں 7 چکر لائے نا اللہ اکبر بیٹے دی پیارے تو پانی ڈھونڈنے تو ادو بے قراری ماں دی ادو دوڑنا اللہ نو اتنا پیار آیا اللہ فرمایا ہن پاویں کوئی پچھو ولی آوے پاویں غوث آوے پاویں عالم آوے پاویں میرا نبی آوے تے پاویں کوئی معذور آوے جس میں راضی کرنا ہے او میرے نبی دی ماں دی طرح ایتھے دوڑ کے لنگے میں تاں راضی ہونا. عزیزان من میرے اللہ قرآن نازل کر دیتا فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. فرمایا اے پہاڑیاں ہن عام نہیں رہیاں اے پہاڑیاں میریاں نشانیاں نے. حضرت مسئلہ ذرا سمجھنا جدو 7 چکر ہو گئے نا ایک اینج تے دوجا اینج تریجا اینج 7 چکر ہو گئے تو اللہ دے پاک نبی دی ماں بے قرار ہوئیاں تے رب تعالیٰ نے اپنی قدرت دا ظہور فرمایا. تسی ویکھیا ہونا ہے اپنے گھراں جدو بچہ چھوٹا روے نا تے او پیر ہلاندا ہے ایسا ہوندا ہے نا روندیاں وہ پیراں نو حرکت دیندا ہے روندیاں. حضرت اسماعیل رو رہے سن تے رو کے اڈی رگڑی. بھائی توجہ ہے تو اڈی کے نا وہ آپ دی ایڑی مبارک زمین تے لگی. تسی دسو جدوں بچے دی ایڑی زمین تے لگے وہ کنی کو ضرب ہوندی ہے ڈاڈی وہ کوئی ایڈی ڈاڈی ضرب ہوندی ہے تے تھلے پتھر دی زمین ہے پر رب فرماندا ہے جدوں میں کرم کراں تے ایڑی دی ضرب نال بھی چشمے کٹ دینا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. عزیزان دی وقار حضرت اسماعیل دی ایڑی لگی ہے پانی دا چشمہ باہر نکلیا اللہ نو ادا اتنی پیاری لگی ہے. دین اسلام دے اندر ہر پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے. پانی بیٹھ کے پینا ہاں اگر وضو دا پانی بچ جائے تو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے پی سکتے ہو. اگر استاد یا مرشد پانی دے وے تے اس پانی دا ادب واسطے اس نو کھڑے ہو کے پینا بزرگ لکھ دین کے جائے دے. اور اگر زمزم دا پانی ہوئے تے اس نو تعظیم واسطے کھڑے ہو کے پیو. سنت بیٹھ کے پینا ہے لیکن اس دی تعظیم اور ادب ہے کہ کھڑا ہو کے پی تاکہ پتہ لگے جڑا رب دے پیاریاں دے پیر چوم لے اللہ تعالیٰ دنیا کو وہ دا ادب کروا دے. بھائی صاحب سمجھ آ رہی ہے دنیا اگر کسی پانی نو ہولی واٹر آکھیا جاندہ ہے مقدس پانی وہ ہے جنہیں حضرت اسماعیل دے پیرانو ایک باری بوسا دیتا. جدو پانی دا چشمہ ابلیا نا تو اے تھوڑا جا نہیں سی ڈھیر سارا سی پانی بہت زیادہ نکلیا. حضرت اماں حجرہ نے ویکھیا تو آپ آئیاں تے پانی نو فرمایا یا ماؤ زمزم. زمزم دا معنی رک. بھائی صاحب توجہ فرماؤ نکلے وڈا سارا پھوارا تے ماں جی آگے فرما دیا زم 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 دا مطلب ہے رک رک. میرے نبی فرما دیں اللہ اسماعیل دی اماں تے رحم فرمائے اگر وہ روک دیاں نا تے پانی سیلاب کی طرح بہ رہا ہوں گا. بھائی صاحب آپ غور فرمائیے میرے نبی دی حدیث صحیح ہے کہ اگر اسماعیل دی امی نہ روک دیاں تو یہ عینن معینن ہوتا یعنی جاری چشمہ ہوتا. میں نے اے تے دسو جاری تے اللہ کیتا ہے بندہ کی میں روک سکتا ہے رب دے جاری کیتے. گلدی سمجھ نہیں آئی تو جاری اللہ کر رہے ہیں تے روک اللہ دی ولیہ رہی ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ ولیہ نو طاقت دیتی ہے اے جاری بھی کر سکتے نے اے روک بھی سکتے نے. بھائی صاحب مسئلہ نہیں سمجھ آئی گے. عزیزان من گرامی قدر سنگیو حضرت اسماعیل دی امی نے پانی دے 4 چفیرے پتھر رکھ کے منڈیر بنائی. منڈیر سمجھ دے چھوٹا چھوٹا پنی بنا لئی تے پانی نو آکھیا کھلو جا. کڈا کرمالا پانی ہے جڑا ولیاں دے آنکھے رک گیا ہے. نبی دے آنکھے نکل آیا ہے تے ولی دے آنکھے رک گیا ہے.
اے جڑا ولیاں دے آکھے لگتا ہے تاں ہی تے ادب ہوندا پیا گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی صاحب جس ولیاں دا آکھا منیا قیامت تک دا ادب ہوندا پیا کیونکہ اللہ والیاں دے آکھے لگا نا میں رک گیا جتھے پانی ہوئے زندگی دی علامت ہے الماء سر الحیات پانی زندگی دی علامت ہے زندگی دا راز ہے جانور اتے آ گئے پانی ویکھ کے جانور قبیلہ بنو جرہم قریب تو گزریا انہاں ویکھیا پانی ایک بچہ ایک عورت ہے قریب آ کے تے کہنے لگے بی بی جی اگر حکم فرماؤ تے اسی بھی پانی لے لیے فرمایا ہاں تسی پانی لینا ہے تے لے لو اے دے بدلے سن تسی کھانا دینا انہاں کہا جی تسی اجازت دیو چشمہ تہاڈا ہے اسی ایتھے رہ جانے فرمایا ٹھیک ہے ڈیرا لگ گیا دعا قبول ہو گئی یا اللہ میں چھڈی جانا چھڈیا میں وسانا تو ہیں بھائی صاحب اللہ والے جتھے ڈیرا لا لین او تھاواں آباد ہو جاندی ہیں او تھاواں وس جاندیاں نے اج مکہ آباد ہے اور پوری دنیا سب تو فیمس سٹی ہے مکہ اس دی وجہ کیا ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ رب دے محبوباں دے قدم لگے ساری دنیا دے پانی رکے رہن انہیں بو پیدا ہو جاتی سمیل پیدا ہو جاتی زمزم دا پانی سال پیا رہے کدی خراب نہیں ہویا کدی سمیل پیدا نہیں ہوئی کدی جاڑا پیدا نہیں ہویا اللہ تعالیٰ نے وہ دے اندر شفائی تاثیر رکھی ہے سائنسدان حیران ہو گئے کہ ایک قطرہ زمزم دا تسی ڈرم میں چھپا دیو تو سارے دی تاثیر بدل چھڑ دے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا زمزم دا پانی بھوک بھی مٹاندا ہے تے زمزم دا پانی پیاس بھی بجھاندا ہے اے دورے کام کردا ہے اے دے دودھ والی خاصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا پہلی آزمائش اللہ دے پاک نبی دی پوری ہو گئی پھر آزمایا فرمایا اور ذبح کر ایڈا پیارا پتر لیا اور ذبح کر میں صدقے جاواں اللہ دے نبی تو انہاں یہ آکھے ہی نہیں کہ مالکہ کیوں ذبح کر میرا تے منتاں دا پتر یا اللہ جے تو راضی ہیں تے میں اس تے بھی راضی فرمایا بس ابراہیم پیارے تینوں آزمایا ہے تو آزمائش تے پورا اترے قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے 9 دی یعنی کل ساڑی فجر تو تکبیرات تشریق شروع ہو رہی ہیں تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات تشریق نے یہ تسی پڑھنا شروع کرنا ہے کل کلے پڑھو تے تاں بھی پڑھو نماز جماعت نہ پڑھو 7 بجے نماز عید 7 بجے پڑھی جائے گی مسجد میں سارے سنگی جدو مسجد جاؤ تو انگوٹھی پہن کے جانا سنت ہے خوشبو لگا کے جو کپڑے موجود ہوں وہ پا کے جانا دھلے ہوئے کپڑے پا کے جانا سنت ہے اور بلند آواز نال تکبیر پڑھ کے جانا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز نال تکبیرات پڑھدیاں ہویاں جانا اور بلند آواز نال تکبیر پڑھدیاں ہویاں واپس آنا اور راستہ بدل کے جاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا یعنی عید پڑھنے واسطے ایک اور راستے جاؤ تو واپس اور راستے جاؤ تو زیادہ ثواب ملے گا خوشبو لگاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا اور ایک فرق علماء نے لکھا ہے کہ عید الفطر تے کوئی میٹھی چیز کھا کے جانا چاہیے اس عید تے کھا کے نہ جاؤ واپس آؤ قربانی کرو اور گوشت کھاؤ کیونکہ اللہ دی ضیافت ہے اللہ تعالیٰ دی بندیاں واسطے مخلوق واسطے ضیافت ہے اور ضیافت جائیے تو پھر گھروں کھا کے تو نہیں نہ جائیے اللہ تعالیٰ دی ضیافت ہے وہ کھاؤ روزہ نہیں ہے روزہ عید والے دن 3 دن نہیں روزہ نہیں ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے رکھو گے تو روزہ نہیں ہوئے گا کیونکہ منع کیتا گیا شرع شریف کے اندر کہ روزہ نہ رکھو جانور خود ذبح کر سکتے ہو تو خود کرو نہ کر سکتے ہو تو کول کھڑے ہو کے کرواؤ اور
اگر کسی مجبوری تو کول نہیں کھڑے ہو سکتے تو اجازت دے دیو ہو جائے. جانور دے سامنے چھری تیز نہ کرو. جانور نو پانی پلاؤ. جتنی دیر تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے چمڑا نہ اتارو. پیران لو چمڑا اتارنا شروع کرو. اے مستحبات نے کہ اس طریقے نال تسی اس طریقے نال چلو. اور کل ایک بندہ گل پہ سناندا میں بڑا لطف آیا. کوئی شاہ جی آج کل بندے جاندے نے جانور ویکھن تے جانوراں دے نقص کٹدے نے. اچھا میں کہ پھر کڈنے چاہیے شریعت آندی. اسے کہا بھئی جانوراں دے تے کٹدے نے. انہاں نے بھی دسیا جے نقص والا تہن نہیں نہ وارا تے اپنے نقص بھی کڈ لو مت نقص والا اون نہ وارا ہو. میں کہا گل چنگی ہے دس چھڑا مننی ہے کچھ اپنی مرضی نہ. بھائی صاحب گوشت کثیر العیال آدمی یعنی زیادہ گھر دے بندے ہون تو کلا بھی کھا سکتا ہے سارا. اگر بندہ کثیر العیال ہے یعنی گھر دے جی اتنے نے وہ انہیں شام نو مکا لینا ہے تو انہوں نے طرح حصے کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر زیادہ ہے تو 6 مہینے فریجاں بھی رکھ کے کی کرنا جے پائیا. اللہ دے دتیاں بندہ رجدا ہے. کوئی دے دو چھڑیا کرو کوئی بنڈ بنڈ چھڑیا کرو چنگا ہوتا جے. سمجھ آ گئی. 6 مہینے رکھ چھڑ دیو بادشاہ لوگ اتنا لمبا نہ کریا کرو. اتنا لمبا کیوں کر دیں بھائی صاحب. اللہ اور دے. ویسے مزے والی گل ہے لمبا وہی کر دیں جڑے اگے بھی روز ہی کھاندے رہندے. گنجی دوڑنا کی تے نچوڑنا کی غریباں کول اتنا کوئی آندا ہے 2 دن مک جاندے ہیں جی. مڈل کلاس طبقے کی کرنا ہوتا. تو بھائی صاحب قربانی کرو اور اللہ دی رضا دی نیت نال کرو. 7 بجے عید ہوے گی. سارے بھائی محبت اور پیار نال تشریف لینا اور اپنے رشتہ داراں بھی حصے دار بنانا اور اپنے دوستاں بھی وہ شامل کرنا. محبتاں ونڈنا پیار تقسیم کرنا نفرتاں گھٹانا. یہی عید ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب تے راضی ہو جائے. وما علینا الا